سورۃ الروم کی آیت نمبر 50۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير۔ ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون، فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون۔ فانظر الى آثار رحمت اللہ، سو تو دیکھ اپنے پروردگار اللہ رب العالمین کی رحمت کے آثار کی طرف۔ کیف یحیی الارض بعد موتها، کیسے وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد۔ ان ذلک لمحیی الموتى، کوئی شک نہیں کہ وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ ولئن ارسلنا ریحا، اور اگر کبھی ایسا ہو کہ ہم بھیج دیں ایسی ہوا، فرأوہ مصفرا، کہ جس کی وجہ سے تو دیکھے کھیت کو زرد اور خشک ہوا، لظلوا من بعدہ یکفرون، تو یہ اس کے بعد پھر ناشکرے بن جائیں گے۔ فإنک لا تسمع الموتى، اس کوئی شک نہیں کہ تو مردوں کو نہیں سنا سکتا۔ ولا تسمع الصم الدعاء، اور تو بہرے کو پکار نہیں سنا سکتا۔ اذا ولوا مدبرین، جب کہ وہ پیٹھ پھیر کے جا رہا ہو۔ وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور تو نہیں اندھے کو سیدھے راستے پہ لا سکتا اس کی گمراہی سے۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، یقیناً تو اسی کو سنا سکتا ہے جو ایمان رکھتا ہے ہماری آیتوں پر۔ فہم مسلمون، اور وہ مسلمان ہے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ہواؤں کے نظام کو، بارش کو بطور قدرت کی دلیل کے اور توحید کے ایک دلائل کے طور پہ پیش کیا۔ ان آیات مبارکہ میں بھی اللہ پاک نے اسی بات کو آگے بڑھایا، اور اس کے ساتھ ساتھ کفار مکہ مشرکین عرب کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہانہ دعوت کے، آپ کی جو وہ مخالفت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تسلی عنایت فرمائی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، فرمائے کہ فانظر الی آثار رحمت اللہ، تو دیکھ اللہ رب العالمین کی رحمت کے آثار کی طرف۔ اس سے مراد بارش ہے، آسمان سے پانی کا برسنا ہے۔ فرمائے یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اس رحمت کے نشانات، علامات کو تو یوں دیکھ
کہ کیف یحیی الارض بعد موتہا، کہ وہ کیسے زمین کو زندہ کر دیتا ہے اس کے مر جانے کے بعد۔ یعنی زمین خشک ہو چکی ہوتی، بنجر اور ویران ہو چکی ہوتی، اس پہ سبزے کا نام و نشان تک نہیں ہوتا، یہاں تک کہ پچھلی آیات میں فرمایا کہ بارش کے اترنے سے پہلے کسان مایوس ہو چکا ہوتا ہے، نا امید ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اسی نا امیدی کی حالت میں خوشخبری دینے والی ہوائیں چلاتے ہیں، وہ بادلوں کو لاتی ہے، پانی برستا ہے، اور پھر اس بارش اور پانی سے کیف یحیی الارض بعد موتہا، زمین کے بنجر ویران خشک ہونے کے بعد پھر اللہ کیسے اس کو سرسبز و شاداب اور آباد کر دیتا ہے۔ فرمایا جس طرح اللہ پاک اس زمین کو، خشک زمین کو سرسبز و شاداب کر دیتا ہے، بنجر زمین کو وہ آباد کر دیتا ہے، گویا مردہ زمین کو وہ زندہ کر دیتا ہے، اسی طرح ان ذالک لمحیی الموتیٰ، کوئی شک نہیں کہ وہی اللہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ کفار مکہ مشرکین عرب مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے مخالف تھے، وہ اس کو نہیں تسلیم کرتے تھے۔ آج بھی بہت سارے انسان ہیں وہ نہیں مانتے، وہ کہتے جی کیسے زندہ ہوں گے دوبارہ۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی کی دلیل کے طور پہ پیش کیا کہ جو مری ہوئی زمین کو زندہ کر سکتا ہے، جو اجڑے ہوئے باغات کو دوبارہ سرسبز و شاداب بنا دیتا ہے، اور جو سرسبز و شاداب باغات کو خشک اور اجڑے ہوئے کھیتوں میں تبدیل کر سکتا ہے، وہی اللہ ان مرے ہوئے انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور فرمایا اگر کسی کو شک شبہ ہو تو وہ یہ ذہن میں رکھے کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ کی قدرت کے مظاہر میں سے یہ بات بھی ہے کہ وہ مری ہوئی زمین کو زندہ کرتا ہے، اور اسی کا قدرت کا یہ شاہکار بھی پیش ہوگا کہ وہ مرے ہوئے انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ کھیت سرسبز و شاداب ہو، باغات لہلہا رہے ہو، اور وہ اپنے پورے جوبن پہ اور پوری جوانی پہ ہو، تو وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، ہم اس پہ ایک ایسی تند و تیز اور گرم ہوا بھیج دیں کہ فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، اس ہوا کی وجہ سے وہ سب اجڑ جائے، اور تو دیکھے اس کو کہ وہ زرد ہو گیا، خشک ہو گیا، جیسے خزاں کے موسم میں ہوتا ہے، درختوں کے پتے زرد ہو جاتے ہیں، کھیت کھلیان سب خالی اور درخت ٹونڈ موڈ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اگر تو یہ صورتحال دیکھے تو لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، یہ کافر، یہ ایسے ناشکرے انسان ہے کہ یہ پھر اللہ کے ناشکرے بن جائے۔ ایک انسان اور بندہ اور ایک اللہ کا انسان اور عبد ہونے کا تقاضا تو یہ تھا کہ اللہ جس حال میں رکھے انسان خوش رہے، جس حال میں اللہ رکھے انسان اسی حال میں خوش رہے۔ ایک نوکر اور ملازم کا کیا کام کہ وہ مالک سے کہے کہ جناب میں آپ سے خوش نہیں خوش، تو وہ کہیں اور چلا جائے۔ اگر اللہ رب العالمین کے ہم عبد ہیں، غلام ہیں، بندے ہیں، اگر اللہ سے ہم خوش نہیں تو پھر کسی اور کی خدائی میں چلے جائیں۔ جب یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا اللہ ہے، اللہ ہی ہمارا مالک اور خالق ہے، تو پھر وہ جس حال میں رکھے ہمیں اسی حال میں خوش رہنا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن فرمایا انسان کی صورتحال یہ ہے کہ مل جائے تو بڑا شکر ادا کرتا ہے، نہ ملے تو ناشکری کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ تو پھر گویا یہ انسان اللہ سے بھی مفاد پرستی کرتا ہے، اللہ کے ساتھ بھی اپنا فائدہ دیکھتا ہے کہ میرا فائدہ کس میں ہے،
تو میرا فائدہ ہو گیا تو میں اللہ سے خوش ہوں، میرا نقصان ہو گیا تو پھر میں اللہ سے ناراض ہوں۔ یہ تو کوئی بندگی والی بات نہیں، یہ تو کوئی عبدیت والی بات نہیں۔ اللہ پاک فرماتے میرے محبوب آپ ان پہ بڑی محنت کرتے ہیں، آپ ان کو بہت تبلیغ کرتے ہیں، آپ ان کو بہت سناتے ہیں، آپ خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ پورے خلوص کے ساتھ ان کو دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، لیکن یہ ایسے مردہ لوگ ہیں، ایسے پتھر دل لوگ ہیں کہ ان کے دلوں پہ کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ تو میرے بھائی اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے والے ہوں اور قرآن کریم کی آیات پڑھ کے سنانے والے ہوں تو کون پتھر دل انسان ہوگا کہ اس کے دل پہ اللہ کے محبوب کی زبانی آیات کا بھی اثر نہ ہو؟ اس سے بڑا سنگ دل انسان کون ہوگا؟ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی ہمدردی کے ساتھ، انتہائی خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ ان کو دعوت دیتے اور انہی کے فائدے کے لیے دعوت دیتے، لیکن وہ آگے سے ٹس سے بس نہیں ہو۔ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو تسلی دی، میرے محبوب آپ بالکل پریشان نہ ہو، آپ اس بات سے بالکل گھبرائے نہیں، یہ نہیں مانتے تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ کا کوئی گناہ نہیں، آپ کی کوئی کمی نہیں ہے، آپ کی محنت کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، یہ لوگ ہی مردوں جیسے ہیں، مرے ہوئے انسان ہیں۔ اور فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ مرے ہوئوں کو نہیں سنا سکتے، یقیناً آپ ان مرے ہوئوں کو نہیں سنا سکتے۔ اور دوسری ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بہرا ہو، اب بہرے کو کون سنا سکتا ہے؟ اور پھر بہرا اگر متوجہ ہو تو اشاروں سے اس کو کچھ نہ کچھ سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن جب بہرا بھی وَلَّوْا مُدْبِرِينَ پیٹھ پھیر کے جا رہا ہو کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر اس کو اشارے سے بھی کون سمجھائے، اس کو اشارے سے بھی کون بتائے؟ اس لیے فرمایا وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، آپ بہرے کو بھی پکار نہیں سنا سکتے جبکہ خاص طور پہ وہ پیٹھ پھیر کے جا رہا ہو، آپ اس کو کیسے سنائیں گے؟ اور فرمایا وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ، تیسری مثال ان کی ایسے ہے جیسے کوئی اندھا ہو، اور وہ اندھا بھی ایسا ہو کہ وہ آنکھوں والے کا ہاتھ پکڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، وہ الٹے راستے پہ ہی گرنا چاہتا ہے، وہ کھڈوں میں ہی جانا چاہتا ہے، تو آپ اس اندھے کو کیسے راہ راست پہ لائیں گے؟ آپ اس اندھے کو کیسے سیدھے راستے پہ لائیں گے؟ یہ تین مثالیں بیان کی اللہ رب العالمین نے ان کافروں کی جن کے دلوں پر دین حق کی دعوت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ یہ مردے ہیں، یہ بہرے ہیں اور ان کا رخ بھی دوسری طرف ہے، اور یہ اندھے ہیں اور یہ کسی آنکھوں والے کا ہاتھ پکڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تو لہذا آپ کا اس میں کوئی گناہ نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں، آپ پریشان نہ ہو، یہ نہیں مانتے تو نہ مانے، بھاڑ میں جائیں، آپ اپنی تبلیغ اور دعوت کے کام کو جاری و ساری رکھیں۔ یہ تو آیت مبارکہ کا مفہوم ہے، اور اس مفہوم میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ آیت مبارکہ کا مفہوم صرف اتنا ہی ہے کہ جیسے مردوں کو کوئی انسان قرآن پڑھ پڑھ کے سناتا رہے، اب ان کے سننے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ تو اب دارالعمل سے نکل گئے، اب وہ سنیں نہ سنیں وہ فائدہ کوئی نہیں حاصل کر سکتے۔ تو ان کافروں کو آپ تبلیغ کریں یا نہ کریں، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ ان کے دل پہ کوئی اثر ہوگا، نہ آپ کو ان کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ باقی یہ چونکہ الفاظ ایسے ہیں کہ جس سے پتہ یوں چلتا ہے کہ آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، اسی طرح کے الفاظ سورۃ نمل کے اندر ہے، وہاں بھی تقریباً یہی مفہوم ہے کہ مردوں کو کوئی سنا نہیں سکتا، ان کو کوئی نہیں سنا سکتا۔
اس لیے یہاں مفسرین کرام رحمہم اللہ نے اس مسئلے کو چھیڑا ہے کہ آیا مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہمارا اس سے کوئی کام نہیں، جب مریں گے تو وہاں جا کے دیکھ لیں گے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، یہاں اس بحث میں الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ عام اموات جو ہے انبیاء علیہ السلام کے علاوہ عام آدمی جو ہے ان کے متعلق تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے زمانے سے ہی اختلاف چلا آ رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی قائل ہے کہ عام اموات نہیں سنتے، اور حضرت عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر اور دوسرے جمہور صحابہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ چاہے تو وہ بھی سن لیتے ہیں، نہ چاہے تو وہ نہیں سنتے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ یہاں بھی اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ تو نہیں سنا سکتا، یہ مطلب نہیں کہ وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے اکثر حضرات یہ کہتے ہیں کہ عام بھی سنتے ہیں جب اللہ چاہے، اور خاص تو خاص ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے متعلق یاد رکھے کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں اور وہ سنتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے متعلق اہل حق میں سے کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اگر اللہ کے نبی یا امام الانبیاء جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی شخص یہ عقیدہ یا نظریہ یا سوچ رکھتا ہے کہ آپ بھی نہیں سنتے تو وہ شخص سخت گمراہی میں مبتلا ہے، راہ حق سے ہٹا ہوا ہے۔ ہمارے اکابر کا، صحابہ سے لے کر اکابر علماء دیوبند تک کا، سب کا یہ عقیدہ ہے کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبور میں زندہ ہے، اور جو کسی بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پہ پہنچے اور وہاں سلام کرے تو اللہ کے نبی اس سلام کو خود سنتے ہیں علیہ السلام۔ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس پہ شاہد ہے کہ آپ علیہ السلام خود سنتے ہیں۔ اس لیے اس کے متعلق تو کوئی بحث ہی نہیں کہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے۔ اگر کوئی نہیں کہتا ہے تو وہ گمراہ ہے، ہمارا اس سے کوئی بحث و مباحثہ اور جھگڑا نہیں۔ وہ اپنے عقیدے پہ قائم رہنا چاہتا ہے رہے، ہمارا عقیدہ یہی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہے اور سنتے ہیں۔ عام اموات کے متعلق بھی جمہور کا قول یہی ہے۔ قبرستان میں جب ہم جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا کیا سکھائی ہے کہ قبرستان میں داخل ہو تو کیا پڑھو؟ السلام علیکم یا اہل القبور، تم پہ سلامتی ہو اے قبروں والو۔ تو سنتے نہیں ہیں تو سلام کرنے کا کیا فائدہ؟ اور اسی طرح حدیث پاک میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پہ یہ عنوان قائم کیا اور اس کے تحت یہ حدیث نقل کی ہے کہ جب لوگ مردے کو دفن کرتے ہیں، میت کو دفن کرتے ہیں تو واپس جاتے ہیں تو اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِكُمْ، تو وہ مرنے والا ان کے جوتوں کی کھسکھساہٹ کو بھی سنتا ہے، اس کو بھی سنتا ہے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان کے اندر کفار مکہ، مشرکین عرب، بڑے بڑے سردار قریش کے قتل ہوئے، آپ نے ان کو ایک کنویں میں بند کیا، کنویں میں ڈالا اور کنویں کی منڈیر پہ کھڑے ہو کے ان سے خطاب کیا، هل وجدتم ما وعد ربکم حقا، جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ صحیح ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہم سے تو اللہ نے وعدہ کیا تھا فتح کا، نصرت کا، کامیابی کا، ہم نے تو دیکھ لیا، تم بتاؤ تمہارے ساتھ جو وعدہ ہوا تھا ذلت، رسوائی، عذاب، وہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو کسی نے جو عرض کیا کہ اللہ کے محبوب آپ ان مرے ہوئے سے خطاب کر رہے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یوں ہے کہ یہ لوگ اب میری بات کو تم سے زیادہ سمجھ رہے ہیں، تم صرف سن رہے ہو، یہ سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔
تو میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں اگر سنانے کی نفی کی ہے تو یہی فرمایا کہ آپ نہیں سنا سکتے، اسماع کی نفی ہے، آپ نہیں سنا سکتے۔ یہ نہیں کہا کہ میں بھی نہیں سنا سکتا اور مردے نہیں سن سکتے۔ اللہ اپنی قدرت سے جو چاہے جب چاہے وہ کر سکتا ہے، لہذا اس مسئلے سے ہمیں اس کی بحث و مباحثہ میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی ذہن اور خیال رکھنا چاہیے کہ یہ قبر ہے، اس میں جو اللہ چاہے وہ ہوگا، عذاب بھی اس میں ہوتا ہے، جنت کا باغ بھی یہ قبر ہوتی ہے۔ اللہ پاک میری آپ کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے میرے محبوب آپ اپنے کام میں لگے رہیں، ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، آپ کی بات کو سنیں گے وہ لوگ جو ہماری آیتوں پہ ایمان رکھتے ہیں۔ سنیں گے کا مطلب کیا ہے کہ فائدہ وہ اٹھائیں گے۔ سنتے تو ظاہر ہے کافر بھی تھے، وہ کوئی گونگے بولے تھوڑی تھے، وہ بھی سنتے تھے لیکن ان کو فائدہ کوئی نہیں ہوتا تھا۔ تو آپ کی اس دعوت و تبلیغ سے فائدہ وہ اٹھائیں گے جو ہماری آیتوں پہ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ فہم مسلمون، اور وہی لوگ مسلمان ہیں، وہی لوگ فرما بردار ہیں، وہی لوگ مان کے چلنے والے ہیں جو قرآن کریم کی آیتوں پہ ایمان رکھتے ہیں اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بن دیکھے مان کر ان پہ یقین کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی بناتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں مسلمان کہلانے کے حقدار۔ اور ایک شخص جو ہے وہ دعویٰ تو کرے کہ جناب میں مومن ہوں، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، میں سب کچھ مانتا ہوں، لیکن اس کی طبیعت میں اطاعت نہیں ہے، فرما برداری نہیں ہے، وہ مان کے چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر وہ کاہے کا مسلمان؟ وہ پھر کس چیز کا مسلمان؟ جب ایمان لے آئے، جب اسلام لے آئے، جب قبول کر لیا تو پھر اپنی مرضی ختم۔ اب ہر کام میں، اٹھنے بیٹھنے میں، سونے جاگنے میں، کھانے پینے میں، شادی بیاہ میں، غمی و خوشی میں، ہر جگہ مرضی کس کی چلے گی؟ اللہ کی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی کو بنانے کی کوشش کرے گا، اللہ پاک فرماتے یہ ہے مسلمان کہلانے کا حقدار۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ نہیں میں اپنی مرضی پہ چلوں گا، وہ یوں تو کہہ سکتا ہے کہ جی میرا ایمان ہے، لیکن وہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہرگز نہیں۔ اللہ مجھے آپ کو سچا سچا مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔